الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم غافلوں سنتے بھی ہو کہتا ہے کیا خون حسین کہ سیکھ لو چھینٹوں سے میرے حق پرستی کے اصول جب کبھی کرنے لگے باد خزاں گلشن کا رخ اور جب کبھی سنان خار سے زخمی و پھول جب کبھی آنے لگے دین ابراہیمی پہ آنچ اور جب کبھی خطرے میں ہونا منہ سے رسول جب کبھی پڑھنے لگے کندھوں پہ غلامی کا جوا تو چاہیے مسلم کو پھر تقلید فرزند بطول سر کٹا دے بے خطر آزادی اسلام پر جائز نہیں کرنا غلامی کا قبول ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد ذوق شوق سے بلند آواز سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں مراد مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کا واقعہ شہادت بیان کیا گیا۔ آج کے مختصر وقت میں نواسہ رسول، دیگر گوشہ بطول، سوار دوش مصطفیٰ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی شہادت کا انتہائی مختصر انداز میں، بلکہ یوں کہو کہ ان کی شہادت کی جھلکیاں بیان کی جائیں گی۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا آپس میں پیار، محبت اور آپس میں جو رشتہ داریاں تھیں، بڑا اہم عنوان ہے، آئندہ جمعہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ کہتے ہیں العطایا علی قدر البلایا، اللہ تعالیٰ کی عطا اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان زیادہ آتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی کو آزمایا زیادہ جاتا ہے، ابتلا زیادہ آتی ہے، امتحان زیادہ آتا ہے، اتنی اس انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات زیادہ ہوتی ہیں۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب فضائل و مناقب کو پڑھا جاتا ہے تو آدمی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ حسین بن علی آمنہ کے لال کے لاڈلے بھی تھے، چہیتے بھی تھے، پیارے بھی تھے۔ نہیں، جب حسین بن علی کو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کے لخت جگر ہیں، فاطمہ کے نور نظر ہیں، تو لگتا ہے محبوب کے پیار اور محبت اور عشق کا مرکز و محور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بلکہ میں یوں کہتا ہوں، حضرت حسین گلشن نبوت کی بہار ہیں، امت مصطفیٰ کے غمخوار ہیں، آل نبوت کے تاجدار ہیں۔ حضرت حسین بن علی دوش نبوت کے شاہ سوار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین بن علی عزم و ہمت کی تلوار ہیں، اور اگر کچھ پیچھے جا کے دیکھوں تو حضرت عثمان کے گھر کے پہرے دار ہیں۔ حضرت حسین بن علی اگر حضرت علی کے دل کا قرار ہیں تو جسم مصطفیٰ کی یادگار ہیں۔ ایک دن محبوب کی چچی ام فضل
حضرت عباس کی اہلیہ محترمہ محبوب کی خدمت میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں آقا میں نے خواب دیکھا ہے حضرت فاطمہ کے جسم کا ٹکڑا جدا ہو کر آپ کی گود میں آ گیا۔ اس خواب کے بعد میں بڑی پریشان ہوں۔ محبوب نے فرمایا چچی پریشان نہ ہو، رأیتی خیرہ، تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کو اللہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل بیٹا عطا کرے گا اور فاطمہ کا بیٹا میری گود میں کھیلتا نظر آئے گا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت حسین بن علی کی ولادت باسعادت ہوئی، تو یہی چچی ام فضل حضرت حسین کو سفید کپڑے میں لپیٹتی ہیں، محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور لا کر محبوب کی گود میں رکھ دیتی ہیں۔ محبوب جب نواسے کے چہرہ سے چادر ہٹاتے ہیں تو ادھر نانا مسکراتا ہے، ادھر نواسہ مسکراتا ہے۔ محبوب نے فرمایا چچی تیرے اس خواب کی تعبیر ہے جو تو نے خواب دیکھا تھا۔ اور پھر آمنہ کے لال حضرت حسین کو گھٹی دیتے ہیں، گھٹی بھی عام نہیں، گھٹی بھی لعاب دہن کی، یوں کہو کہ دہن حسین بن علی کا تھا اور لعاب دہن آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ محبوب نے حسین بن علی کا منہ کھولا اور لسان نبوت حضرت حسین کے منہ میں رکھ دی۔ روایات میں آتا ہے اتنا تو کوئی آدمی میٹھے پھل کو لذت لے کر نہیں چوستا جتنا حسین ابن علی اپنے نانا جان کی زبان کو چوس رہے تھے، اور یہی گھٹی تھی۔ پھر محبوب نے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ اذان تکبیر آمنہ کے لال نے فرما دی۔ یہ اسی اذان اور تکبیر کا اثر تھا کہ میدان کربلا میں تلواریں چل رہی تھیں، تیر چل رہے تھے، نیزے مارے جا رہے تھے، لیکن نماز کا وقت آیا تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے نظر آ رہے تھے۔ حسین اس حالت میں نماز، فرمایا نانا جان کی اذان و تکبیر کی اگر حسین لاج نہیں رکھے گا تو پھر اور کون لاج رکھے گا؟ تیروں تلواروں کی بارش میں نماز ادا کر کے دنیا کو بتا گیا کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ میں وہ وقت بھی نہیں بھلا سکتا۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، قریب کیا، اور حضرت حسین کے پاؤں آمنہ کے لال کے پاؤں مبارک پہ آ گئے۔ محبوب نے اوپر اٹھایا، حضرت حسین کے پاؤں محبوب کے گھٹنوں پہ آ گئے۔ محبوب نے اور اوپر کیا، حضرت حسین کے پاؤں محبوب کے شکم اطہر پہ آ گئے۔ آمنہ کے لال نے اور اوپر کیا، پاؤں حسین بن علی کے سینہ کون سا؟ توجہ کرنا، یہ کون سا سینہ ہے جسے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، قرآن کی آیت ہے۔ حضرت حسین کے پاؤں الم نشرح لک صدرک سینے پہ آ گئے۔
اگلا منظر دیکھنا، اب امام الانبیاء نے حضرت حسین کو قریب کیا، حضرت حسین کے لبوں پہ نبوت کے لب رکھ دیے، حضرت حسین کے ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ رکھ دیے، اور یوں اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین تجھے تو پتہ ہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ آواز آئی میرے محبوب جو تیرا پیارا وہ میرا پیارا، نہیں نہیں اللہ یہ تو مجھے یقین ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں اللہ تو بھی اس سے کیا کرتا ہے، بولو نا، محبوب کو بکر سے پیار تھا یا نہیں؟ بولتے جاؤ، عمر بن خطاب سے، حضرت عثمان سے، سید طلحہ سے۔ اگر مانتے ہو کہ مصطفیٰ کو ان سے پیار تھا تو ماننا پڑے گا پھر مصطفیٰ کے پیار کی وجہ سے خدا کو بھی ان سے پیار تھا۔ اللہ یہ تو پتہ ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی کرتا ہے۔ میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، فرمایا بتاؤ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ اب اگر چاہتے ہو اللہ آپ سے پیار کرے، اگر میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے پیار کرے، حسین کریمین سے پیار کرنا ہمارا کام ہے، ہمارے ساتھ پیار کا معاملہ کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ توجہ کرو، کون؟ حسین بن علی، کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں نے کہا بس جھلکیاں پیش کروں گا۔ 22 رجب المرجب کی تاریخ ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محبوب کے صحابی بھی ہیں، جو وحی کے کاتب بھی ہیں۔ کون امیر معاویہ؟ لوگوں جن کی شان میں قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا، محبوب مجھے ان ہاتھوں کی عظمت کی قسم جو ہاتھ تیرے اوپر اترنے والے قرآن کو لکھتے رہے۔ کون امیر معاویہ؟ محبوب کے کاتب بھی ہیں اور محبوب کے سالے بھی ہیں۔ کون امیر معاویہ؟ آمنہ کے لال کے حجام بھی ہیں، حجامت بنانے والے۔ کون امیر معاویہ؟ توجہ کرو، دنیا خال المسلمین کہتی ہے تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، کیونکہ محمد پاک کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ ہماری ماں ہے۔ ام حبیبہ کا بھائی امیر معاویہ ہیں جو روحانی اعتبار سے پوری امت کے ماموں ہیں، قاتل المشرکین والمرتدین ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہو گیا، یزید تخت نشین ہو گیا۔ اب اس نے مکہ کے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھ دیا کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا، مدینہ والوں کو کہو تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر میری بیعت کریں، لیکن 3 آدمیوں کا خاص خیال کرنا۔ پہلا نمبر حضرت حسین کا، دوسرا نمبر عبداللہ بن زبیر کا، تیسرا نمبر عبداللہ بن عمر کا۔ ان 3 سے جتنا جلدی ہو سکے میری بیعت لے لینا، اگر انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا معاملات بگڑ جائیں گے۔ جو ہی خط پہنچتا ہے رات کے اندھیروں میں دوستو، مدینے کا گورنر ولید بن عتبہ بڑا نیک دل آدمی تھا، اس نے حضرت حسین کو بلایا اور حضرت حسین کے سامنے خط رکھا۔ آپ نے جب امیر معاویہ کے انتقال کی خبر پڑھی فوراً زبان پہ آیا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ امیر معاویہ پر رحمت فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، جہاں تک معاویہ کی نگاہ جائے اللہ ان کی قبر کو وسعت عطا فرمائے۔ جب ولید بن عتبہ نے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یزید کی بیعت کرو، آپ نے فوراً فرمایا کہ میرے جیسا آدمی جس کا باپ علی المرتضیٰ ہو، جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہو، جن کا نانا خود محمد مصطفیٰ ہو، نہیں جس کی رگوں میں خون علی المرتضیٰ کا ہو، جس نے دودھ فاطمہ الزہرا کا پیا ہو، جس نے سواری محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ کی ہو، رات کی تاریکیوں میں چھپ کر بیعت کرنا وہ بزدلی سمجھتا ہے۔ کل جب دن ہوگا نا باقی اہل مدینہ کو بلانا، ان کا رد عمل بھی دیکھوں گا، اپنا رد عمل بھی دے دوں گا۔ جب جانے لگا حضرت حسین بن علی، ولید بن عتبہ نے کوئی بات نہیں کہی، لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہاں مروان موجود تھا، وہ کہنے لگا ولید تو نے اچھا نہیں کیا، جس طرح حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا، ان کا سر قلم کر دیتا، جدا کر دیتا تن سے، اب تو دیکھے گا حسین تمہارے ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ لیکن ولید بن عتبہ کہتا ہے مروان خبردار، یہ تو ایک گورنر ہی ہے، قسم رب کعبہ کی مجھے اگر زمین آسمان کی دولت بھی مل جائے، بدلے میں حسین کے قتل کا مطالبہ کیا جائے، میں کائنات کی دولت ٹھکرا دوں گا۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب واپس تشریف لے گئے حضرت حسین، توجہ کرنا، اب ساتھیوں سے مشورہ کیا، مشورے میں یہ طے پایا مدینے میں فساد ٹھیک نہیں، مدینے میں لڑائی ٹھیک نہیں، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے اقتدار آپ کے مقابلے میں آئے گا، مہربانی کریں آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے جائیں، وہاں یہ جہاد لڑنا جو حرام سمجھتے ہیں، وہاں قتال نجائز سمجھتے ہیں، امید ہے آپ کا تعاقب نہیں کریں گے۔ حضرت حسین کو مشورہ ساتھیوں کا پسند آیا، مکہ جانے کی تیاری کر لی، لیکن پھر ذہن میں سوچا جاتے جاتے پتہ نہیں دوبارہ مدینے میں آنا نصیب ہو کہ نہ ہو، دوبارہ آمنہ کے لال کا روضہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں اس وقت گنبد خضرا تو بنا ہوا ہی نہ تھا، امام الانبیاء کی ویسے قبر اطہر تھی، لیکن ادبن کہہ رہا ہوں آمنہ کے لال کے روضہ انور پہ جانا حضرت حسین نے ضروری سمجھا۔ نانے کے روضہ پہ آ گئے، پچھلی رات کا وقت ہے، زبان کال سے فرما رہے ہیں نانا جان اس شہر کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جبکہ عمر بن خطاب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، وہ اللہ کے دربار میں رو کے کہہ رہے تھے اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک وفاتاً فی بلد رسولک۔ آقا مجھے وہ منظر بھی یاد ہے جب چچا عثمان کو کہا گیا کہ اگر آپ باغیوں سے بچنا چاہتے ہیں مکہ تشریف لے جاؤ یا مدینہ تشریف لے جاؤ، لیکن چچا عثمان نے کہا فلن افارق دار ہجرتی، جان دے سکتا ہوں لیکن یار کا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ آقا دل میرا بھی نہیں چاہتا مدینہ چھوڑ کے جاؤں، کیونکہ مدینہ رحمتوں کا خزینہ ہے، مدینہ برکتوں کا گنجینہ ہے، مدینہ نبوت کا دفینہ ہے، مدینہ تجلیات الہی کا مرکز ہے۔ نہیں میں آگے بڑھ کے کہوں مدینہ چشمہ رشد و ہدایت ہے، مدینہ تو رحمت کا مرکز ہے، یہاں تو میرے بھائیو انوارات الہی کے بادل آ کر چوم چوم کر برستے ہیں نا، یہ تو وہ جگہ ہے جس کی مٹی پہ کہکشاں بھی ناز کرتی ہے، یہ تو وہ جگہ ہے جس جگہ پہ آفتاب و مہتاب بھی جو ہے نا فخر کرتے ہیں۔ نہیں روضہ رسول والی جگہ تو وہ جگہ ہے جس کی تعریف کے گن خود عرش والا گاتا ہے۔ ہاں آقا بھی نہیں چاہتا تیرا مدینہ چھوڑ کے جاؤں،
مگر کیا کروں معاملہ اصولوں کا ہے، چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ ایک ہی جگہ ہے روئے زمین پہ، ایک ہی جگہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں روضہ رسول ہے، روضہ رسول، اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں، نہ فرش پہ نہ عرش پہ۔ چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ پچھلی رات کا وقت آیا، نانے کے روضہ پہ حاضری دی، جنت البقیع پہنچے، اما فاطمہ الزہرا کی قبر اطہر پہ حاضری دی۔ اب روانہ ہونے لگے، کہنے والا کہتا ہے فرزند پیغمبر کا، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، گل راصف کے چمن دار سے جانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کے جنگل کے بسانے کو چلے ہیں۔ مدینہ پاک سے چلے مکہ پاک آ گئے۔ اب کوفیوں کو پتہ چلا حضرت حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی۔ اب اس شکار کو جال میں پھنسانا بالکل آسان ہے، پرانی عداوت پرانی دشمنی جاگ گئی، سہانے خواب دکھانا شروع کیے، خطوط آ رہے ہیں، حسین جلدی ہو سکے مت آ جاؤ کوفہ، فصل پک چکی، باغات تیار ہو چکے، پھل پک چکے، آپ کے آنے کی دیر ہے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کریں گے۔ لوگوں کوفیوں نے ایک دو نہیں 12,000 خطوط جو لکھے، اپنی وفاداری کا یقین دلایا، محبت کا یقین دلایا۔ حضرت حسین تیار ہو گئے۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حسین ابن علی کوفہ جانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے تو مولا علی کی شہادت کا منظر بھی تھا، حضرت حسن مجتبیٰ کی شہادت کا منظر بھی تھا، فوراً دوڑ کے آئے۔ عبداللہ بن عمر نے روکا، عبداللہ بن زبیر نے روکا، عبداللہ بن عباس آ گئے، آ کے کہنے لگے حسین آپ آمنہ کے لال کے گلشن کے آخری پھول ہیں، آپ ہی تو وہ شخصیت ہیں جن کو دیکھتے ہیں تو محمد پاک کا چہرے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حسین نہ جاؤ، میں واسطہ دیتا ہوں، ان خطوط سے تمہارے خون کی خوشبو آتی ہے، نہ جاؤ کہیں لوگ حضرت علی کی طرح آپ کو بھی شہید نہ کر دیں، حضرت عثمان کی طرح آپ کو بھی شہید نہ کر دیں۔ لیکن حضرت حسین اپنا ارادہ بدلنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر عبداللہ بن عباس نے مشورہ دیا، حسین ایک بات تو مانو، اگر جانا بھی ہے تو پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجو، جا کر وہاں اندازہ لگائیں، انکوائری کریں، سروے کریں، کوفی کتنا محبت رکھتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہونے لگے، دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ کہنے لگے ابا جان ہم نے بھی کوفہ جانا ہے، کوفہ کے بازار دیکھنے ہیں، محبان آل بیت سے ملاقات کرنی ہے، چادر زہرا
زہرا کے نعرے لگانے والوں سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل منع کرتے ہیں لیکن بچے اصرار کرتے ہیں۔ آخر بچوں کا اصرار باپ کے انکار پہ غالب آ گیا، روک نہ سکے، بچے ساتھ چل رہے ہیں۔ تقدیر بول کے کہہ رہی ہے او مسلم کے بچوں، تم سمجھتے ہو کوفہ کے بازار دیکھنے جا رہے ہیں، ان قریب جام شہادت نوش کرنے والے ہو، تم تو جنت کے بازار دیکھنے والے ہو۔ دوستو مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے۔ میں مختصر کرتا ہوں، 40,000 آدمیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی۔ ادھر ظالموں نے یزید کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تمام کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے حضرت حسین کی۔ اور نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا، نیک آدمی تھا، صرف نیک نہیں تھا، آمنہ کے لال کا صحابی تھا، صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوفہ کے گورنر نے ان کی شکایت بھی لکھ دی یزید کے پاس کہ نعمان بن بشیر بجائے لوگوں کو روکنے کے حضرت مسلم بن عقیل کی تعظیم کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں۔ فوراً یزید نے پروانہ جاری کیا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کوفے پہنچتا ہے، ایک اعلان کرتا ہے یا جان سے پیار کرو یا مسلم سے پیار کرو، اگر مسلم کو نہیں چھوڑو گے تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے، تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے گا۔ لوگوں وہی کوفی لا یوفی جو محبت اہل بیت کے نعرے لگا رہے تھے، حضرت مسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، آمنہ کے لال پہ درود پڑھ رہے تھے، محبت اہل بیت کے نعرے مار رہے تھے، لوگوں وہی کوفی حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ گئے۔ 500 آدمی ساتھ رہ گیا۔ آپ ہانی بن عروہ کی مکان پہ پناہ لے لیتے ہیں، حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مسلم ہمارے حوالے کرو، جب انکار ہوتا ہے حضرت ہانی کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر مسلم بن عقیل کا گروہ ہوتا ہے، اللہ کا شیر لوگوں تلوار لے کر میدان کارزار میں نکلتا ہے، شام تک لڑتے رہے، پہلے 500 تھے پھر 300 رہ گئے، جب شام کا وقت آیا تنے تنہا حضرت مسلم بن عقیل ہے، کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دروازے پہ پہنچے، ایک عورت جو باہر آئی، پوچھا کون ہو؟ فرمایا اماں تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام طوا ہے۔ تو بتا کون ہے؟ زخموں سے چور و چور ہے، تیرے تو لب بھی کٹے ہوئے ہیں، بتا تو صحیح نا تو کون ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا اماں میں حسین بن علی کا وکیل ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں، میں غریب الدیار ہوں، میں مسافر ہوں، کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، اماں آج اگر تو پناہ دے دے کل حوض کوثر پہ میں آمنہ کے لال کے دربار میں تیری سفارش کر دوں گا، بیٹا اندر آ جاؤ۔ لیکن اسی کا بیٹا مخبر تھا، مخبر نے مخبری کر دی، پھر فوج آ گئی، حضرت مسلم آخر کار گرفتار ہو کر ابن زیاد کے دربار میں، ابن زیاد نے جلاد کو آرڈر دیا اسے لے جاؤ مکان کی چھت پہ جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ لوگوں نقشہ دیکھنا، اب محل کی چھت پہ چڑھ رہے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل ذرا تصورات کی اینک لگا کے دیکھو، چہرے پہ کوئی اداسی نہیں، کوئی پریشانی بالکل نہیں، کوئی خوف زدہ چہرہ ہو گیا ہو بالکل نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، زبان پہ محمد کریم پہ درود و سلام کے ترانے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل قصر خلافت کی چھت پہ جا رہے ہیں اور جو سیڑھی چڑھتے ہیں زبان پہ آتا ہے، تم بھی پڑھ لو، میرا اپنا انداز ہے، مسلم چڑھ رہے ہیں اور ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی، بولو اللہ، چھلا ہے اوپر بلند آواز سے اور بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ اللہ
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہ اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ چھت پہ پہنچ گئے، جلاد نے کہا مسلم جانتے ہو کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا خوب جانتا ہوں، میں جام شہادت نوش کرنے والا ہوں۔ پھر دل کی کوئی خواہش ہو، ظالم کوئی خواہش نہیں، اور تم سے اچھائی کی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی، اگر ہو سکے 2 رکعت نفل پڑھنے دے۔ ظالم کہتا ہے نماز موت سے نہیں بچا سکتی۔ فرمایا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، جب وقت آ جائے 1 لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ پھر نماز۔ فرمایا میں دنیا کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ شیوہ زمانے میں ہے، میرے ساتھ کہو یہ شیوہ زمانے میں ہے مشہور ہمارا، یہ شیوہ زمانے میں ہے مشہور، بلند آواز سے مشہور، یہ شیوہ زمانے میں ہے مشہور ہمارا، او سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ حضرت مسلم بن عقیل جام شہادت نوش کر گئے۔ ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہو گیا ان کے بچوں کو جو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ کا انعام۔ جب قاضی شریح نے اعلان سنا پاؤں سے زمین نکل گئی۔ محمد ابراہیم تو قاضی شریح کے مکان پہ تھے، فوراً دوڑتے گئے، بچوں کو اٹھایا سینے سے لگایا، کبھی رخسار چومے، کبھی پیشانی چومے، کبھی سینے سے لگائیں۔ بچوں کی چیخ نکل گئی، چچا آج تو اس طرح چوم رہا ہے، پیار کر رہا ہے جس طرح مدینے میں لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، سچ بتا ہمارے ابا جان شہید تو نہیں ہو گئے؟ قاضی شریح کی چیخیں نکل گئی، بیٹا باقی تم شہید کی اولاد بن گئے ہو، تمہارے بھی گرفتاری کے اعلان ہو رہے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں ہے، پچھلی رات قافلہ مدینے پاک جائے گا تو تمہیں اس کے ساتھ بھیج دوں گا، لیکن شرط یہ ہے جب محبوب کے روضے میں پہنچنا آمنہ کے لال کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ آج بھی کوئی آدمی جائے عمرہ کرنے، حج کرنے، ہمارا عقیدہ ہے اسے کہہ دیا کرو یار جب گنبد خضرا پہ حاضری ہونا میں گناہگار کا نام لے کر آمنہ کے لال کی خدمت میں سلام عرض کر دینا، جب تیرا سلام پہنچے گا آمنہ کے لال تیرے سلام کا بھی جواب دیں گے۔ بیٹا نہ گھبراؤ، پچھلی رات کا وقت آیا، قافلہ نکل گیا، بچے دوڑتے رہے، صبح ہو گئی، وہیں موجود ہے، درخت کے کھول میں چھپ کے بیٹھ گئے، نیچے پانی کا کنواں ہے، ایک عورت پانی لینے کے لیے آئی، بچے کھول میں ہیں لیکن بچوں کی تصویریں پانی میں نظر آ رہی ہیں۔ عورت نے ڈول ڈالا، نگاہیں نیچے جو کی تو کیا نظر آیا؟ جو کی نظریں تو اس کو 2 معصوم سائے نظر آئے، اٹھی نظریں تو حضرت مسلم کے جائے نظر آئے، کہا تم کون ہو بچوں؟ بڑے ہی پیار سے پوچھا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے ہو؟ بڑے اعتبار سے پوچھا۔ وہ بولے بچے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، مجبور و بے کس و تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ کہنے لگے اچھا بچہ، میں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں، نہ گھبراؤ، میرے ساتھ چلو۔
دل کو آرام کرو، رات کو قافلے کے ساتھ ملاؤں گی، مدینہ چلے جاؤ گے۔ لیکن اس عورت کو کیا پتا تھا اب مدینہ نہیں جائیں گے، اب تو باغ فردوس جائیں گے۔ نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، بیٹا اندر آرام کرو۔ ایک کمرے میں لیٹ گئے۔ شام کو کسی عورت کا خامد آیا حارث، کہتا جلدی کر کھانا دے، میں نے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے 100 اونٹوں کا انعام لینا ہے۔ عورت کہتے ظالم حیا کر، 100 اونٹ مل جائیں گے، سونا مل جائے گا، چاندی مل جائے گی، کتنے دن رہے گی؟ کل حوض کوثر پہ آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھائے گا؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، بچے اندر سوئے ہوئے ہیں، خواب میں ابا کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضرت مسلم کہتے ہیں بیٹا بڑی دیر لگا دی، تمہارا ابا تو حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بچوں کو جو ہی خواب آیا بچے رو پڑے۔ جب چیخ نکلی حارث سمجھا میں تو باہر ایسے پھر رہا ہوں، شکار تو میرے گھر میں ہے۔ اندر چلا گیا، گلشن نبوت کے پھول آرام کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے دونوں کے بال پکڑتا ہے، لوگوں قیامت آ گئی، زمین پہ گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے تھپڑ بھی مار رہا ہے۔ بچوں کی نگاہ پڑی، سامنے وہی ماما بیٹھی ہے جس نے پناہ دی تھی۔ بچہ رو پڑا، اماں اسی کو پناہ کہتے ہیں۔ ماں تڑپ گئی، کھڑی ہو گئی، ظالم کے سامنے ہاتھ باندھ لیے، ظالم مجھے قتل کر دے، ان بچوں کو چھوڑ دے، میری جان لے لے، ان بچوں کو تماچے نہ مار، کیونکہ ارے سید ہیں یہ سید ہیں۔ آپ بھی کہو نا ارے سید ہیں یہ سید ہیں، تماچے نہ لگاؤ، ارے سید ہیں یہ سید ہیں، تماچے نہ لگاؤ، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ۔ ظالم تھپڑ مارتا ہے، عورت گر جاتی ہے، بچوں کو گھسیٹ رہا ہے، پھر بڑھیا اٹھتی ہے، دوڑ کے آگے آ جاتی ہے، آگے کہتی ہے کیوں رلاتے ہو، کیوں رلاتے ہو فاطمہ زہرا کو کفن میں، او کیوں رلاتے ہو فاطمہ زہرا کو کفن میں، ارے 2 پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں۔ ظالم نے دھکا دیا، وہ جا پڑی بڑھیا، ہاتھ میں تلوار لے لی، اب نہ اٹھنا ورنہ مار دوں گا۔ عورت پھر سنبھلی، پھر کھڑی ہو گئی، پھر کہتی ہے بس ارے بس، بس ارے بس، اب تو زمین بھی ہلی جاتی ہے، بس ارے بس، اب تو زمین بھی ہلی جاتی ہے، آج فاطمہ زہرا مجھے غمگین نظر آتی ہے۔ ظالم نے وار کیا، عورت کا سر تن سے جدا کر دیا، بچوں کو دریا کے کنارے لے گیا، کہتا ہے قتل کرنے والا ہوں کوئی خواہش ہو؟ کوئی نہیں، وہی ابے کا سبق دہرانا چاہتے ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، نہیں بچائے گی نماز۔ فرمایا ابا بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن دنیا کو بتا جائیں گے یہ شیوہ زمانے میں ہے، یہ شیوہ زمانے میں ہے مشہور ہمارا، وہ سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، اور ادھر حسین تک خط پہنچا جتنی جلدی ہو تشریف لے آؤ۔ حضرت حسین چل پڑے، ادھر حالات بدل گئے، موبائل تو تھا نہیں، فون کا دور تو نہیں تھا، کئی دن لگ جاتے تھے قاصد پہنچنے میں۔ حسین بن علی کو تو یہی خط پہنچا مسلم کا، جتنی جلدی ہو تشریف لے آؤ، لیکن اب تو کیا پتا تھا، حالات بدل گئے، حضرت مسلم بھی شہید ہو گئے، دونوں بچے بھی شہید ہو گئے، اور ادھر لشکر حسینی رواں دواں ہے، چل رہا ہے کوفہ کی طرف۔
راستے میں فرزدق نامی شاعر ملتا ہے، فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کوفہ والوں کے حالات بتاؤ، انہوں نے مجھے بلایا ہے، ان کے حالات کیا ہیں؟ فرزدق کہتا ہے اے حسین بن علی جگر گوشہ رسول، جہاں تک میرا اندازہ ہے کوفیوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں لیکن تلواریں تمہارے دشمن کے ساتھ ہیں۔ پیارے حسین، تعریف کا موقع آئے گا، کوفی تعریف آپ کی کریں گے، نعرے آپ کے نام کے لگائیں گے، کھائیں گے آپ کے نام سے۔ خدا نہ خواستہ کل لڑائی ہو گئی تو یہی تعریف کرنے والے کل تلواریں لے کر آپ کے دشمن کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ میرا مشورہ ہے واپس چلے جاؤ، لیکن نہیں، عزم و ہمت کا شاہ سوار واپس نہیں، آگے جا رہا ہے۔ مقام نینوا گیا، بیٹھے ہیں، آنکھ لگ گئی، آنکھ جو کھلی زبان پہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر 18 سالہ نوجوان بیٹا دوڑ کے آیا، ابے کے سینے سے لپٹ گیا۔ ابا کیوں کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون؟ بیٹا میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے، کوئی سفید آدمی جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ چل رہے ہیں، موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لگتا ہے بیٹا ہماری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے ابا جان پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بیٹا حق پر تو ہم ہیں۔ بیٹا ابا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حق پر آدمی ہو کسی کو مار دے تب بھی کامیاب ہے، خود جام شہادت نوش کر جائے تب بھی کامیاب ہے۔ تمہیں سے مجاہد و دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات بھی حیات ہے، ممات بھی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ جب حضرت علی نے یہ بات سنی، بیٹے کو سینے سے لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ جس کو تو نے ایسے بیٹے عطا کیے ہو اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قافلہ آگے چل پڑا، وہ مقام ایک آ گیا جہاں حضرت حسین بن علی نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام قیس بن مصر تھا خط دے کر بھیجا، جاؤ کوفیوں کو خط پہنچاؤ کہ تمہارے کہنے پہ حسین بن علی آ رہے ہیں، فلاں مقام پہ پہنچ چکے ہیں، استقبال کے لیے باہر نکلو۔ جب یہ قاصد جو تھا حضرت حسین کا خط لے کر چلا، قادسیہ کا مقام ہے، ابن زیاد نے حسین بن نمیر جو پولیس کا بڑا افسر تھا نا، اس کو کہا وہاں ناکہ لگاؤ، آنے جانے والوں کی تلاشی لو۔ وہ پولیس لے کر وہاں قادسیہ کے مقام پہ موجود ہے۔ جب حضرت حسین کا قاصد پہنچا، انہوں نے پکڑ لیا، تلاشی لی، خط برآمد ہو گیا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے کہا جو کچھ تو نے کرنا تھا کر لیا، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، تیرے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، محل کی چھت پہ چڑھ جانا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کذاب بن کذاب، حضرت حسین پر تبرہ کر، حضرت علی پر تبرہ کر، بچ جائے گا۔ لوگوں جو ہے نا وہ قیس بن مصر کہتا ہے بہت اچھے، مجھے چھت پہ پہنچاؤ۔ چھت پہ پہنچ گئے، اللہ کی حمد کی، آمنہ کے لال پہ درود و سلام بھیجا، پھر فرمایا کوفے والو تمہارے خط پہنچے، نواز رسول تشریف لا رہے ہیں، استقبال کے لیے باہر نکلو۔ ابن زیاد کہتا ہے حسین ولی پہ تبرہ کر اور کوفے والو گواہ بن جاؤ، حسین بھی سچا، حسین کا ابا علی بھی سچا، حسین بھی شان والا، حسین کا ابا بھی شان والا، حسین بھی مقام والا، حسین کا ابا بھی مقام والا۔ ابن زیاد بھی جھوٹا، ابن زیاد کا باپ بھی جھوٹا، ابن زیاد بھی لعنتی، ابن زیاد کا ابا بھی لعنتی۔ جب اقتدار نے یہ دیکھا نا لوگوں پیار تھا اہل بیت سے، تو اس نے حکم دے دیا اس کو مکان کی چھت سے نیچے گراؤ۔ نیچے گر گیا، ہڈیاں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں، مگر دنیا کو بتا گیا جان جا سکتی ہے اہل بیت کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی۔
حضرت حسین بن علی آگے بڑھے، اور بن یزید 1000 کا لشکر لے کے آیا، تفصیل کا موقع نہیں، بہرحال راستہ بدل لیا۔ 7 محرم الحرام کی تاریخ ہے، کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، اور بن یزید کے پاس 1000 فوج ہے، حضرت حسین کے چند ساتھی ہیں۔ پھر عمر بن سعد 22000 کا لشکر لے کے آیا، پھر فوج بڑھتی رہی، ایک طرف 40000، ایک طرف 72 آدمی، لڑائی شروع ہو گئی۔ توجہ کرنا، میں نے پوچھا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، میں نے کہا حضرت حسین یہ تو بتاؤ نا، ادھر 40000 ہیں، ادھر 72 ہیں، کیا کرو گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اگر مومن ہے یہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، پھر تنہا بھی ہو سپر طاقت کو جو ہے نا ٹھوکرے مار کے نکال دیتا ہے، تعداد کم ہو، اسلحہ پاس نہ ہو، لیکن پھر بھی فتح ان کا مقدر ہوتی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40000 کے مقابلے میں چند آدمی ہیں میرے دوستو۔ اب میں آپ کو ذرا کربلا کے میدان کا نقشہ دکھا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میدان کارزار گرم ہو گیا، ادھر سے آ رہے ہیں بدبخت، جہنم رسید ہو رہے ہیں۔ ادھر سے کون جا رہا ہے؟ اسے جو ہے نا حضرت علی کا بیٹا عباس بن علی کہتے ہیں، یہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی کا دوسرا بیٹا آ گیا جسے دنیا جعفر بن علی کہتی ہے، تیسرا بیٹا آ گیا جسے عبداللہ بن علی کہتے ہیں، چوتھا بیٹا آ گیا جسے عبید اللہ بن علی کہتے ہیں، پانچواں بیٹا آ گیا جسے ابو بکر بن علی کہتے ہیں، چھٹا بیٹا آ گیا جسے عثمان بن علی کہتے ہیں، ساتواں بیٹا آ گیا جسے عبداللہ بن علی کہتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت علی کے 8 بیٹے آئے، لگاتار 8 بیٹے حضرت حسین کے بھائی ہیں، ماں کا فرق ہے، باپ حضرت علی ہے، حضرت علی ہے، لوگوں 8 بیٹے آئے حضرت علی کے، جام شہادت نوش کر گئے۔ علی کے 9 بیٹوں نے، 8 بیٹوں نے جام شہادت نوش جو کیا۔ اب حضرت حسن کے بیٹوں کی باری آ گئی۔ یہ کون آ گیا؟ اسے حضرت حسن کا بیٹا قاسم کہتے ہیں، جام شہادت نوش کر گیا۔ دوسرا کون آیا؟ حسن کا دوسرا بیٹا ابو بکر بن حسن کہتے ہیں، جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ تیسرا بیٹا حضرت حسن کا آ گیا، اس کو حضرت عثمان بن علی کہتے ہیں، جام شہادت نوش کر گیا۔ چوتھا بیٹا حضرت حسن کا آیا، اسے جعفر بن علی کہتے ہیں، یہ بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ حضرت حسین کا 18 سالہ علی اکبر آیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا بھائی عبداللہ بن عقیل آیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ عبد الرحمن بن عقیل آیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ عبید اللہ بن عقیل آیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ محمد بن مسلم بن عقیل آیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ محمد بن ابی سعید بن مسلم بن عقیل آیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ حضرت سعد آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ عبداللہ بن عبد المطلب آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت فیروز آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ حبیب بن شاعر آیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ نافع بن بلال آیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ زید قیسی آیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ توجہ کرنا، حضرت حر آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عبداللہ آئے، عبداللہ بن عروہ آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ عبد الرحمن بن عروہ آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ عبید اللہ بن عروہ آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ خود حضرت عروہ آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ یزید قیسی آیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ حضرت کلب آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت سالم آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ کربلا کے میدان میں کہو لاشیں لاشیں تڑپ رہے ہیں، لاشیں لاشیں۔ اب حضرت حسین نے تلوار پکڑی، میدان کارزار کی طرف، 60 سال کی عمر، داڑھی کو وسمہ رنگ لگایا ہوا، گھاس ہوتا ہے وسمہ، درمیان میں تھوڑی سی کالی،
ہاتھ میں تلوار، 60 سال کی عمر، میدان کارزار کی طرف پیچھے دوڑ کے بہن زینب آئی، دامن پکڑا، حسین کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا سب چلے گئے، اب میں نے بھی تو جانا ہے۔ کہنے لگی نانا حسین، جب ہم آئے تھے میرے خامد عبداللہ بن جعفر طیار نے وصیت کی تھی، زینب خیال کرنا اس وقت تک حسین کو میدان میں نہ جانے دینا جب تک تیرے بیٹے اون و محمد زندہ ہوں۔ پہلے اون و محمد جائیں گے، اون و محمد جا رہے ہیں میدان کارزار میں، ماں تیار کر کے بھیج رہی ہے اور ماں کی زبان پہ ہے جاؤ بیٹا اللہ حافظ تے میرا نام نہیں لینا، تیر بجن تے اوف نہیں کہنی تے ظلم شمردہ سہنا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ گئی حسین تیرے بھانجے بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے جب بہن کو بتایا بہن تیرے بیٹے بھی جام شہادت نوش کر گئے، ماں روئی نہیں، واویلا نہیں کیا، ہاتھ اٹھائے شکر خدایا اوے پت میرے نے تے موت شہادت پائی، میرا نہیں تیرا مال حوالے تیرے تے سانو خوف نکائی۔ اب حضرت حسین جانے لگے، میں نے کہا حسین تنہا ہو، ادھر اتنی تعداد ہے، فرمایا گھبراؤ نہ، وہ توپوں کے دہانوں پر بھی سچی بات کہتے ہیں۔ میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جس جماعت کی شان یہ ہے وہ توپوں کے دہانوں پر بھی سچی بات کہتے ہیں، وہ بھولے سے بھی موت کا غم کھایا نہیں کرتے۔ حضرت حسین تلوار ہاتھ میں، آواز آئی کون؟ فرمایا تو کون؟ مجھے تقدیر کہتے ہیں، فرمایا مجھے شبیر کہتے ہیں، مجھے تو خونی دین کہتے ہیں، فرمایا مجھے حسین کہتے ہیں، مجھے طوفان کہتے ہیں، ہاں مجھے بھی صبر و استقامت کی چٹان کہتے ہیں۔ حسین رک جا، تو 3 دن کا پیاسا، تو رک جا، میرے نانے کے ہاتھ میں حوض کوثر کا کاسا، حسین تجھے پتا ہے میرا کام مٹا دینا، فرمایا تجھے پتا ہے مر کر محمد مصطفیٰ کا دین بچا لینا، اصول بچا لینے۔ آؤ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، شمر نے اوروں کو برنگیختہ کیا، حملہ کرو، چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ حضرت حسین اللہ کا شیر زخمیوں کا نیچے گرتا ہے، پلٹا کھاتا ہے، یوں لگ رہا تھا جس طرح سجدہ کر رہا ہو۔ مجھے حسین کا سجدہ دیکھ کر یہ کہنا پڑا اس سجدے تو سب نے کیے مگر اس کے سجدے کا عجب انداز ہے، اس نے تو وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ ظہر کی نماز کربلا کے میدان میں پڑھائی، عصر کی نماز جنت الفردوس میں پہنچ گئے، نماز عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں۔ کہو سبحان اللہ۔ نماز عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ۔ کوفہ کا بازار ہے، نیزے کی نوک پہ حسین کا سر رہے، زید بن ارقم کہتے ہیں میں مکان کی چھت پہ کھڑکی کے سامنے بالا خانے بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اما سبت انا صحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا،
جس کا مطلب یہ تھا اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ جب میں کہہ رہا تھا اچانک اسی وقت حضرت حسین کا سر کھڑکی کے سامنے سے لے کے جا رہے تھے، آواز آئی حسین کی زبان سے، اے زید بن ارقم، اصحاب کہف کا واقعہ تو عجیب ہے لیکن میری شہادت کا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ۔ توجہ کرو، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی خواہش ہو، کوئی خواہش نہیں، میرے سینے سے ہٹ جا۔ وجہ کیا ہے؟ میں آخری وقت کسی پلید کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے سجدہ کرنے دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اور سید سجدہ نال، کہو میرے ساتھ، بات ختم ہو گئی، سید سجدہ نال سجدے دے، بنا سجدیاں سید سجدہ نہیں، سید سجدہ نال سجدے دے، بنا سجدیاں سید سجدہ نہیں۔ سید دی چھاتی تے کیوں نہ شمر ہووے، سید سجدے کولوں کدی بھجدا نہیں۔ دیر کی گر تلاش ہے تو سر کو جھکا نماز میں، خود سے خود ہی کو دور کر، خود کو مٹا نماز میں۔ شیر خدا کے لال نے چھوڑی نہیں ذرا نماز، خنجر گلے پہ چل رہا ہوتی رہی ادا نماز۔ زمانہ ہو چکا، زمانہ ہو چکا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک وہی گلکاریاں ہیں خون شہیدہ کی۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ شمر کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، وما علینا الا البلاغ۔